اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی، اس میں یہ جو ہے میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے او لیول اسلامک اسٹڈیز بائی احسن نقوی۔ اگر آپ یوٹیوب کی سرچ میں ڈالیں گے تو یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی آسانی سے جو ہے چینل مل جائے گا۔ آج کا جو ٹاپک ہے، اس سے پہلی ویڈیو میں نے دی لائف اینڈ امپورٹنس آف دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مین جو آپ کو جو ٹاپک ہے نمبر 3 کمپوننٹ جو ہے، اس کے جو سلیبس ہے اس کو ایکسپلین کر دیا تھا ایک ویڈیو میں، اور آج میں انشاءاللہ تعالی اس کا پہلا کویسچن ڈیل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ پیپر 1 کا کویسچن ہے، اور یہ کویسچن آپ کے پاس 3 آتا ہے لازمی طور پہ، اور 4 بھی آ سکتا ہے، ایگزامنرز کے آپشن پر ہوتا ہے 3 اور 4 دے سکتے ہیں، وہ 2 کویسچن پروفٹ کی لائف پہ۔ آج کے دن ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے اور ان کے پیغمبر بننے تک، یعنی سمجھے کہ 570 سے لے کے اور 610 تک کی جو ان کی لائف ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ویڈیو کچھ لیندی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کافی ایونٹس ہیں جو مجھے اس میں بریف کرنے ہیں۔ میں کوشش تو کروں گا کہ ذرا اسپیڈ کے ساتھ تھوڑا شارٹ کر کے کر دوں، لیکن پھر بھی کافی ایونٹس ہیں جو کہ کور کرنے ہیں۔ پہلے میں 2 کویسچنز آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ رائٹ اباؤٹ دی لائف آف دی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپ انٹل دا فرسٹ ریویلیشن۔ اس میں جو کی ورڈ ہے اپ انٹل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ فرسٹ ریویلیشن تک تو آپ کر لیجئے، لیکن آپ اس سے آگے مت جائیے گا۔ اپ انٹل کا مطلب یہ ہے۔ اس کے بعد آپ اگر کوئی کیو آف ہیرا کی آپ اسٹوری لے کے بیٹھ جائیں گے تو اس سے آپ کا وقت ہی ضائع ہوگا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ 10 مارک کا کویسچن ہے، جون 10 میں آیا تھا۔ اسی طرح سے گیو این اکاؤنٹ آف دی پروفٹس لائف اپ ٹو دی ٹائم دا ریویلیشن بگین، اپ ٹو دی ٹائم، یہاں پر بھی وہ لمیٹیشن آ گئی کہ آپ نے اس وقت وہاں تک لکھنا ہے۔ نومبر 14 کا کویسچن ہے، 10 مارکس کا یہ بھی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف جو کافی لیندی ہے اور میں اس پہ جلدی جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق بنتا ہے وہ ہمارے ایک بہت عظیم الشان پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے تھے۔ حضرت اسماعیل جو تھے حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے تھے، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ عربیہ میں آ کے سیٹل ہو جائے گی، اور پھر مکہ میں آ کے وہ سیٹل ہوئے، اور وہ حضرت حاجرہ اور ان کا بیٹا حضرت اسماعیل وہاں پہ رہے۔ وہ ایک پوری کہانی ہے جو آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ پھر ان کے اولادوں میں سے، یعنی حضرت اسماعیل کے اولادوں میں سے جو نسل چلی، ان میں ایک صاحب تھے جن کا نام فہر تھا۔ تو فہر کا جو ایک اور نام تھا وہ تھا قریش۔ تو انہی کے نام کی وجہ سے قریش جو ہے وہ ایک ٹرائب کا نام پڑ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو تھا وہ قریش سے تھا، اور پھر ان کی اولادیں اور بچے اور ان کے ڈسینڈنٹس، اور ان میں پھر ایک صاحب تھے ہاشم، اور ہاشم بڑے سردار تھے اور بڑی عزت والے تھے۔ ہاشم ان کا نام نہیں تھا، ٹائٹل تھا، کیونکہ انہوں نے اسٹارویشن کے زمانے میں جو گرین تھا وہ امپورٹ کیا، اور امپورٹ کرنے کے بعد پھر اس کی روٹیاں بنائی، سالن بنایا، اور اس کے ان کی بڑی عزت تھی۔ ان کا نام، ان کا جو ٹائٹل تھا وہ ہاشم تھا، اور اسی لیے یہ جو فیملی تھی یہ بنو ہاشم کہلائی۔ اور بنو ہاشم میں ہاشم کے کئی بہت سے بیٹے تھے، ان میں ایک بیٹے تھے عبد المطلب۔ عبد المطلب بھی بڑے سردار تھے، بڑی عزت والے آدمی تھے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ عبد المطلب کی بڑی عزت تھی خاندان میں، ان کے اپنے 10 بیٹے تھے، اور ان کے جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے وہ تھے عبداللہ۔ میں اس طرف آتا ہوں، تو یہ قریش کی ٹائپ کا میں نے آپ کو بتا دیا، ان کی فیملی بنو ہاشم تھی یہ بتا دیا، اور عبد المطلب گرینڈ فادر تھے، یہ گرینڈ فادر تھے، اور یہ گرینڈ فادر تھے عبد المطلب، اور ان کے بیٹے تھے عبداللہ۔
عبداللہ کی شادی جو ہے وہ مدینہ یعنی یثرب کی ایک فیملی میں ہوئی، اور ان کی بیوی کا نام تھا آمنہ، بی بی آمنہ، اور 570 میں یا 571 دونوں صحیح ہیں، ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ہوئی۔ اور اسی سال کی ایک بڑی 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 بہت بڑی امپورٹنس یہ ہے کہ اس کو ایئر آف ایلیفینٹس بھی عربیہ میں جانا جاتا تھا۔ یعنی آپ نے وہ پوری کہانی سنی ہوگی کہ ابرہا جب آیا تھا مکے پہ حملہ کرنے کے لیے، تو پھر ابابیل یعنی جو وہ برڈز تھے وہ انہوں نے اس آرمی کو ڈسٹرائے کیا تھا۔ اور اسی سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، دا ایئر آف ایلیفینٹس، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو عبداللہ سب سے چھوٹے تھے، اور ان کی شادی آمنہ سے ہوئی، اور آمنہ جلدی پیگننٹ ہو گئیں، اور اس کے بعد رسول پاک کی پیدائش سے کچھ 2 مہینے پہلے ان کے فادر عبداللہ جو ہیں وہ ایک جرنی پہ گئے سیریا، اور بلکہ یمن شاید گئے تھے، اور وہاں سے واپسی پہ نہیں سیریا گئے تھے، اور وہاں سے واپسی پہ بیمار ہوئے، اور مدینے کے قریب یعنی یثرب کے قریب ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ وہیں پہ دفن ہوئے۔ تو دیکھا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو چکے تھے، اورفن تھے وہ اپنی پیدائش سے پہلے بھی۔ تو یہ بڑا ان کے لیے پوری زندگی کے لیے کہ وہ ان کو فادر کی محبت جو ہے اس طرح سے نہیں مل سکی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے یہ خواب دیکھا کہ جو ڈائنیسٹی ہے بائزنٹائن امپائر، اس کے جو پلرز ہیں وہ گر گئے ہیں، اور وہ سمجھ گئیں کہ یہ میرا بچہ جو ہے یہ کوئی نہ کوئی بڑی چیز، کوئی بڑا مشن لے کر آنے والا ہے۔ خیر، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور ان کی پیدائش پہ خاندان خوش تھا، اور چونکہ عبداللہ زندہ نہیں تھے تو اسی لیے اس بچے کے ساتھ بڑی خصوصی محبت خاندان کو ہوتی ہے، خاص طور پہ دادا تو بہت زیادہ محبت کرتے تھے، یعنی عبدالمطلب بہت محبت کرتے تھے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے طرف کہ دیکھیے عربیہ میں عام طور پہ اور مکہ میں بھی یہ رواج تھا کہ پیدا جب بچے ہوتے تھے اور وہ ینگی ہوتے تھے بہت کم ایج کے، تو مختلف عورتیں پہاڑی علاقوں سے اور مختلف ٹرائب سے آتی تھیں، دیہاتی علاقوں سے جو تھے وہاں سے آتی تھیں، اور وہ ان بچوں کو لے جایا کرتی تھیں اپنے ساتھ، اور وہ ان کا جو پرپس تھا وہ تو یہی تھا کہ وہ اس سے کچھ پیسے کمائیں۔ اچھی فیملیز کے بچے ہوتے تھے تو وہ ان کی فیملیز ان کو پیسے ویسے دیا کرتی تھی، لیکن فیملیز اپنے بچوں کو ان عورتوں کے حوالے کیوں کرتی تھیں؟ تاکہ یہ بچے جو ہے دیہاتی ماحول میں رہ کے بھاگیں، دوڑیں، پہاڑوں پہ چڑھیں اور محنت کریں اور سب کچھ، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر طاقت پیدا ہو، فزیکلی وہ اسٹرانگ ہوں، اور ساتھ ساتھ چونکہ دیہاتوں کی لینگویج بڑی اسٹرانگ تھی تو وہ لینگویج کی جو ڈیلیکیسیز ہیں ان کو سیکھ سکیں۔ اور اسی لیے تو جب یہ تمام عورتیں امیر بچوں کو لے لیا انہوں نے، تو ایک خاتون تھی حلیمہ، ان کو کوئی بچہ نہیں ملا، اس لیے کہ وہ بچے ختم ہو گئے تھے اور عورتیں حلیمہ کو نہیں ملا۔ تو پھر حلیمہ نے مجبوراً اس غریب فیملی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ان کا نصیب اور تقدیر تھی کہ آج بھی وہ زندہ ہیں، ان کا نام زندہ ہے حلیمہ کا، وہ یہ ان کی تقدیر تھی کہ ان کو یہ بچہ ملا، اور ان کی فیملی کے پاس پیسے اتنے نہیں تھے، مگر پھر بھی انہوں نے کہا کہ چلو میں خالی ہاتھ واپس جاؤں گی، بیکار مذاق پڑے گا، تو اس لیے جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئیں۔ لیکن جیسی وہ لے کے گئیں ان کے گھر میں تو برکت آ گئی، ان کے جانوروں کے جو وہ تھا دودھ تھا وہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا، ان کے تو جناب سمجھو کہ عیش ہو گئے، اور وہ سمجھ گئی کہ یہ بچے کے اندر بڑی برکت ہے۔ خیر، مختصر بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے تھے تو ماں کے پاس واپس آئے، لیکن حلیمہ نے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے آمنہ کو بچے کو 2 سال کے لیے اور دے دیجئے، اس کی وجہ سے میرے پاس بڑی بڑی برکت ہے۔ اور آمنہ نے کہا اچھی بات ہے لے جاؤ۔ پھر 4 سال کی عمر تک حلیمہ کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ امتحان میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں بائی دی وے آپ کو یہ ایونٹ بھی بتا دوں کہ حلیمہ کے پاس اب جب تقریباً 4 سال کے تھے تو فرشتہ آیا یا فرشتے آئے، اور انہوں نے آپ کا سینہ کھولا اور آپ کا دل دھویا، اور بچے دوسرے سمجھے کہ محمد کو کسی نے قتل کر دیا۔ انہوں نے حلیمہ کو بلایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھیل کود رہے تھے۔ یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن اس کے ایگزام میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
4 سال کی عمر تک حلیمہ کے ساتھ رہے اور پھر واپس وہ اپنی والدہ کے پاس آ گئے. اور پھر یہ ہوا کہ آپ جب 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. تو اس طرح نہ ماں ہی نہ باپ رہے. 6 سال کے تھے تو ان کا. اور پھر ان کے دادا عبدالمطلب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیئر کرنی شروع کی، لیکن انفارچونیٹلی صرف 2 سال کے بعد، وہ بہت بوڑھے آدمی تھے، تو صرف 2 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 8 سال کے تھے جب ان کے جو گرینڈ فادر یعنی عبدالمطلب تھے وہ بھی انتقال کر گئے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ابو طالب جو ان کے چچا تھے ان کی کیئر میں آئے. ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی خصوصی محبت تھی، اپنے بستر پہ سلاتے تھے، بہت 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 پیار کرتے تھے. اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہونے شروع ہوئے تو اپنے ساتھ وہ ٹریڈ جرنیز پہ بھی لے کے جانے لگے، کیونکہ مکے والوں کا کام تو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا تھا، ان کے یہاں ایگریکلچر تو تھا ہی نہیں. تو اپنے ساتھ لے کے جانے لگے. تو بچپن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹریننگ ملنی شروع ہو گئی. اسی بچپنے میں کوئی شاید 7-8-10 سال کے تھے تو بحیرہ مونک کا واقعہ مشہور ہے. اس میں کتنی اوتھینٹسٹی ہے وہ تو مجھے بھی نہیں پتا، لیکن واقعہ مشہور ہے. اور جانا جاتا ہے کہ جب یہ سیریا میں ایک جگہ پہ کسی جگہ رکے ہوئے تھے تو وہاں پہ ایک چرچ تھا، مونسٹری تھی. تو اس مونسٹری کا جو وہ تھے فادر، بحیرہ نام تھا ان کا، مونک. تو بس وہ دنیا کی ہٹ کے زندگی گزارتے تھے. تو انہوں نے یہ واقعہ دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ باقی تمام جو کاروان کے لوگ تھے وہ ایک درخت کے نیچے، تو بڑا سا درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھ گئے اور اب جگہ ہی نہیں رہی تھی درخت کے نیچے، سایہ ختم ہو گیا. تو یہ بچہ ہے کوئی 8-10 سال کا، یہ کہیں سائڈ میں کھڑا ہو گیا دھوپ میں، اور اس مونک کے دیکھتے دیکھتے ایک بادل آیا اور اس بادل نے اس بچے کو کور کر دیا اور سایہ پرووائڈ کر دیا. تو یہ بڑا عجیب سا ہوا بحیرہ. اور اس نے پھر نیچے جا کے کہا کہ یہ بچہ کس کے ساتھ ہے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے. انہوں نے کہا تم اوپر آؤ. اور پھر یہ جب اوپر گئے ملنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ان کی شرٹ ذرا اوپر کرو، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور شرٹ اوپر کی گئی اور پھر انہوں نے ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمر تھی اس کے اوپر ایک طرح کا نشان کہہ لیجیے، بلکہ تھوڑا ابھرا ہوا نشان تھا، جیسے کبوتر کا انڈا ہوتا ہے نا چھوٹا سا، اس ٹائپ کا ایک نشان تھا جس کو ہم مہر نبوت بھی کہتے ہیں. اور وہ نشان دیکھ کے بحیرہ نے کہا کہ یہ بچہ مجھے لگتا ہے کہ نبی ہوگا. آخری نبی کا انتظار تمام کرسچنس، تمام جیوز کر رہے تھے. انہوں نے کہا لگتا ہے، اور تم اس بچے کو ذرا جیوز سے بچانا، کہیں وہ اس کو نقصان نہ پہنچائیں. خیر بہرحال یہ ایک واقعہ مشہور ہے، اس میں کتنی اوتھینٹسٹی ہے مجھے خود بھی نہیں پتا اتنا، لیکن یہ بحیرہ مونک کا معاملہ تھا. میں ایک اگلے ایونٹ کی طرف آتا ہوں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 15-18-20 سال کے تھے، ایگزیکٹ ایج تو کسی کو، لیکن سیل نیکٹر میں غالباً 20 ایئرز لکھا ہوا ہے کہ آپ 20 سال کے قریب تھے. تو آپ نے ایک بیٹل میں حصہ لیا جس کا نام فجار تھا. یہ مکے کے اپنے لوگوں کے یا باہر کے لوگوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پارٹیسپیٹ کیا تھا کہ آپ نے کوئی لڑائی نہیں کی تھی، لیکن اپنے چچوں کو وہ جو ایروز آتے تھے گرتے تھے، تیر وغیرہ، ان کو اٹھا کے اپنے چچا وغیرہ کو دے دیا کرتے تھے. اتنا پارٹیسپیشن تھا. اس سے مجھے لگتا ہے کہ ابھی آپ کی میچیورٹی نہیں ہوئی تھی. اگر 20 سال کے ہوتے تو غالباً پھر تو فل میچیور تھے، ان کو لڑنا ہوتا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ 20 سال سے کم عمر کے تھے. خیر وہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ 15 لکھو یا 20 لکھو، ایگزامنرز کو ان باتوں سے کوئی خاص غرض نہیں ہوتی. اس کے بعد پھر ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے جس کو آپ کہتے ہیں حلف فضول. یہ فضول نہیں ہے بلکہ فضول، آپ اردو میں جب آپ پڑھتے ہو یا تو یہ حلف کہتے ہیں پلیچ، اوتھ. اور الفضل، یہ فضل جو ہے وہ کہا جاتا ہے کسی پرومیننس کو. اور یہ ایک ایگریمنٹ تھا جو کہ قریش کے پرومیننٹ بڑے بڑے لوگوں نے مل کے آپس میں کیا تھا، اور اسی لیے ان کو
یعنی فضل والے، یعنی کہنا چاہیے کہ پرومننٹ لوگ تھے، اور اس کا جو پلورل ہے وہ فضول یا فضول ہے، یعنی بڑے لوگوں کا، پرومننٹ لوگوں کا جو پلیج اور ان کا ایگریمنٹ ہے، دیٹس کالڈ حلف الفضول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میچورٹی کی ایج میں تھے جب آپ نے اس پیس ایگریمنٹ میں حصہ لیا۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ تھا، وہ کوئی آدمی آیا باہر سے اور اس کے سامان اس کا خریدا گیا، اور مکے کے کسی سردار نے اس کے پیسے نہیں دیے سامان خریدنے کے بعد، وہ بیچارہ کبھی ایک کے پاس جائے دوسرے کے پاس جائے، لیکن رشتہ داری کی وجہ سے سب لوگ چپ رہے اور کوئی نہیں بولا۔ تو اس پہ رسول اللہ کے جو چچا تھے عباس، انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل غلط ہو رہا ہے، اور اس طرح سے تو، اور یہ خون خرابہ، مار پیٹ، قتل غارت گری، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا، یہ تمام باتیں بند ہونی چاہیے۔ ویری سوری۔ اور اس کی وجہ سے یہ ایگریمنٹ کیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے اس ایگریمنٹ کے اوپر، اور آپ فرماتے تھے جب آپ کی نبوت تھی کہ آج بھی مجھے کوئی کسی حلف الفضول جیسے کسی ایگریمنٹ نہیں بلائے تو میں شوق سے وہاں پہ جاؤں گا، اس لیے کہ، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل پیسفل شخصیت تھے۔ آپ ہر اس چیز کو پسند کرتے تھے جس میں پیس ہو، جس میں انسانیت کی بہتری ہو، یہ آپ کی نیچر میں تھا۔ جب آپ نبی نہیں تھے تب بھی آپ کی نیچر میں یہی باتیں تھیں، تو آپ کو اسی لیے ایگریمنٹ بڑا پسند تھا۔ پھر بڑا واقعہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ سب بچوں کو یاد ہے کیونکہ بچپن سے آپ لوگ اس کو پڑھتے آ رہے ہیں، میں صرف ریپیٹ کر دیتا ہوں جلدی سے۔ حضرت خدیجہ جو تھیں وہ 40 سال کی تھیں، بیوہ وڈو تھیں، اور 2 دفعہ ان کی اس سے پہلے شادی ہو چکی تھی، اور اس سے ان کے 3 بچے تھے۔ پہلے 2 ہسبینڈ سے ان کے 3 بچے تھے۔ بڑے پیسے والی تھیں، ان کے باپ بھی، ان کے جو والد تھے وہ بھی بڑے امیر آدمی تھے، اور ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ بھی بڑے حیثیت والے تھے جو مر گئے تھے اب تو، اور بڑی خوبصورت تھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے اچھے کریکٹر کی وجہ سے طاہرہ کے نام سے، یعنی طاہرہ مینس طاہر، پاک، اپنی پاکی کی وجہ سے، اپنے اچھے کریکٹر کی وجہ سے وہ پورے مکے میں جانی جاتی تھیں۔ پیسے والی بھی تھیں، خوبصورت بھی تھیں، اور نیک کریکٹر کی بھی تھیں۔ تو اسی لیے مکے کے کتنے سردار تھے جو چاہتے تھے کہ ان سے شادی ہو جائے، لیکن وہ سب کو منع کر دیا کرتی تھیں۔ اب واقعہ یہ ہوا کہ چونکہ ان کا پیسہ بہت تھا اور عورت تھیں، خود تو جا نہیں سکتی تھیں جرنیز کے اوپر، تو وہ یہ کرتی تھیں کہ مردوں کو اپنا پیسہ دے دیا کرتی تھیں۔ وہ ایگریمنٹ ہو جاتا تھا مثلاً کہ 50% آپ کا پروفٹ میں، 50% میرا، اس طرح کا ٹائپ کا ایگریمنٹ ہو جاتا تھا۔ تو انہیں معلوم ہوا کہ محمد جو ہیں وہ جرنیز پہ جاتے بھی رہتے ہیں اور محمد بہت نیک انسان ہیں اور ایمانداری کے ساتھ بزنس کرتے ہیں۔ تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، ان سے کہا کہ آپ یہ میرا پیسہ لیجئے اور سامان لیجئے اور جائیے جرنی پہ، اور دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹ ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز اونلی 25 ایئرس آف ایج، بالکل ینگ تھے آپ۔ تو خدیجہ نے اس جرنی کے اوپر اپنے ایک غلام تھا، اس کا نام میسرہ تھا، میسرہ کو ساتھ کر دیا کہ ذرا مجھے آ کے رپورٹ تو دینا کیسا رہا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جرنی سے واپس آئے تو ایک تو پروفٹ بہت بہترین پروفٹ ہوا، اور میسرہ سے پوچھا تو میسرہ نے کہا کہ کیا کہنے، بہترین آدمی ہیں، بہت شریف، بہت نیک، کیا کہنے ان کے، اور ان کی ڈیلنگ اور سب چیزیں تعریفیں کی۔ اس پہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے کہ ایسے 1 یا 2 جرنی اور بھی ہوئے ہوں، لیکن میری نالج میں سے بھی ایک واحد جرنی ہے۔ تو انہوں نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ دیکھیے محمد، میں آپ کو میرج کی آفر کرتی ہوں اور آپ مجھ سے شادی کرنا چاہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر لڑکی والے جو ہیں وہ خود کہتے ہیں کسی لڑکے والوں کو کہ مجھ سے ہمیں شادی کر لو، یہ وہ شرمندگی کی جو ہم نے آج کل ٹریڈیشن بنا لی ہے، یہ اسلامک ٹریڈیشن مجھے تو نہیں لگتی بالکل بھی، اس لیے کہ حضرت خدیجہ نے خود کہا تھا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے اور اپنی فیملی سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ بسم اللہ، یہ تو بہت اچھی خبر ہے اور تم فوراً شادی کرو۔ اور اس طرح سے حضرت خدیجہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی۔ بہت ہی خوبصورت، بہت پیارا، بہت پیسفل، بہت لوننگ کپل تھا یہ۔ اور حضرت خدیجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بچے ہوئے۔ ان 6 بچوں میں سے 2 بیٹے تھے، وہ تو بچپن میں ہی انتقال کر گئے،
بلکہ ایک بیٹے کا انتقال تو آپ کے پروفٹ ہونے کے بعد ہوا، جس پہ نہ آتے نہ کل کوثر فصل ربی کا منر ان شانیہ کا وہ لبتر، تو وہ اسی پہ نازل ہوئی تھی کہ آپ کے دوسرے بیٹے کا بھی انتقال جو ہے وہ ہو گیا تھا، اور 4 بیٹیاں تھیں، اور چاروں بیٹیاں سروائیو کی، حضرت زینب اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ۔ اب میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، جب ان کا پرسنالٹیز کا اس میں کوشچن آئے گا تو اس وقت میں ان کو ایکسپلین کر دوں گا، لیکن یہ 4 بیٹیاں تھیں اور یہ زندہ رہیں، اور مدینے میں پھر یہ الگ ڈیٹیل ہے، میں اس پہ نہیں جا رہا، اور آپ کو بھی ضرورت میں بے مقصد باتوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے کوشچن پہ کنسنٹریٹ کیجئے، اس لیے کہ لکھنا آپ کو کافی ہے، یہ کوئی چھوٹا کوشچن نہیں ہے، 10 مارک کا تو ہے لیکن لیندی کوشچن ہے، اور اپنے گھر میں آپ کا بیہیویئر ایک بہت ہی لوننگ ہسبینڈ اور لوننگ فادر کا تھا، اور بہت ہی اچھی طرح سے آپ رہتے تھے۔ ایک آخری ایونٹ اس سلسلے میں رہ گیا، اور وہ یہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے 35 ایئرس کے تھے جب سمجھیں کہ آپ کی نبوت کے آنے میں 5 سال ہی رہ گئے تھے، اور آپ صادق اور امین اور انٹیلیجنٹ اور بڑی عزت آپ کی تھی۔ تو ایک واقعہ یہ ہوا کہ کعبے کی جو بلڈنگ تھی وہ بہت پرانی ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کسی اور بھی گر جائیں گی دیواریں، تو انہوں نے اس کو ریکنسٹرکٹ تو کر لیا، لیکن اس ریکنسٹرکشن میں یہ ہوا کہ وہاں پہ ایک بلیک اسٹون یعنی حجر اسود، جس کے متعلق یہ بات جانی جاتی ہے کہ وہ جنت کا پتھر ہے، اور وہ ایک سائیڈ میں چلا گیا، اور اب اس کے پلیسمنٹ کا مسئلہ آ گیا۔ اس پتھر کے رکھنا بڑی آنر تھی، اور قریش کی جو آپس کی جتنی فیملیز تھی 12-14 فیملیز، ان میں آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا کہ میں رکھوں گا اور میں رکھوں گا اور میں رکھوں گا، اور اس سے پہلے کہ کوئی بڑا لمبا جھگڑا چلتا، کسی سمجھدار آدمی نے کہا کہ بھائی دیکھو کل صبح جو آدمی پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کروا لیں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کعبے شریف میں صبح داخل ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ بس محمد سے زیادہ اچھا آدمی ویسے بھی کوئی نہیں ہے فیصلہ کروانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی، اس چادر پہ اپنے دستے مبارک اپنے پیارے ہاتھوں سے اس پتھر کو رکھا، اور جتنی فیملیز تھیں 10 12 14 ان سب کے لوگوں سے کہا، سرداروں سے کہا کہ اب آپ لوگ اس چادر کو اٹھائیے۔ سب نے پارٹیسپیٹ کیا، چادر کو ایک کارنر پہ لے کے چلے گئے، اور اس کارنر پہ جہاں پہ آج بھی حجر اسود موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک اپنے ہاتھ سے اس پتھر کو اس جگہ پہ پلیس کر دیا، اور اس طرح سے ایک بہت بڑا یعنی کہنا چاہیے کہ سول وار آپ نے بچا لی، اپنی سمجھداری، اپنی عقل مندی، اس سے ثابت یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی انٹیلیجنٹ تھے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ پیس لوننگ تھے، آپ نے ایک جھگڑے کو بچایا، اور یہی آپ کی سب سے بڑی امپورٹنٹ بات تھی۔ اس کے بعد میں نے وہ پوائنٹ ایڈ نہیں کیا، آپ چاہیں تو اپنے آنسر میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 کے قریب ہوئے تو پھر آپ کے اوپر نبوت کا ہوا، یعنی کیو آف ہیرا میں آپ پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کا درجہ دیا۔ یہ وہ آنسر تھا کہ جو آپ کو اس بایوگرافی میں دینا تھا۔ مجھے لگا کہ میں اس کے اندر اگر 4 مارک کا جو کویشچن اس کے ساتھ اٹیچ ہے وہ بھی ایڈ کر دوں۔ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، مگر یہ اٹیچمنٹ ہو جائے گا تو ذرا زیادہ آسانی ہو جائے گی آپ کو سمجھنے میں جلدی سے اس کو بھی کر دیتا ہوں۔ Despite living through the days of ignorance, the prophet remained true to his mission. یعنی جب آپ نبی نہیں ہوئے تھے، اس کو ڈیز آف اگنورینس ہی کہا جاتا ہے، ایام جاہلیت، اس میں بھی آپ اپنے مشن یعنی نبوت کی جو طریقے ہوتے ہیں ان کے قریبی تھے، یعنی کہ آپ سچے تھے، آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے، آپ لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے تھے، آپ اپنے وعدے کی پاسداری کرتے تھے، آپ لڑائی جھگڑے، یہ سب چیزیں۔ واٹ لیسنس کین مسلم لرن فرام دس، یعنی فرام دس بیہیویئر آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوڈے؟ آج آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کو جب آپ نبی بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے کریکٹر کا آپ کے لیے کیا کیا لیسنز ہے؟ یہ 4 مارک کا کویشچن ہے، اور یہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں، نومبر 14
कई 4 मार्क का है, 10 मार्क का आप ऑलरेडी कर चुके हो। इसमें मैं जल्दी से आपको थोड़ा शॉर्ट करके बता देता हूँ, ये शायद नोट भी कंप्लीट मैं नहीं कर सका था। देखिए ये एक सोसाइटी थी जिसमें गुनाह थे, एक्सप्लॉयटेशन था, बैड हैबिट्स थी, शराबें, जुए, बुतों की पूजा, औरतों के साथ बदतरीन सलूक, बहुत बुरा उनका तरीक़ा उनके साथ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सोसाइटी में भी गुड नेचर थे और अल्लाह ताला ने उनको प्रोटेक्शन दिया था। ये मैं पॉइंट्स में इतना चाह रहा था लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगर मेरे पास इसका आंसर है तो मैं इसको इससे कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। इन द टाइम ऑफ इग्नोरेंस ही प्रूव्ड हिमसेल्फ अ वेरी कॉन्फिडेंट चाइल्ड हु वाज पुअर बट हार्ड वर्किंग एंड इंडिपेंडेंट। एक बात कि आप अपने बचपन से हार्ड वर्किंग थे और आप कहते थे मैं इतना गरीब था कि मैं चंद कॉइन्स के लिए सारे दिन मक्के वालों की बकरियां चराया करता था। तो इससे आपकी जो हार्ड वर्किंग है वो और आपकी जो इज्जत है और गैरत है वो थी कि मैं किसी से मांगूंगा नहीं बल्कि अपनी मेहनत कर लूँगा। ही नेवर हर्ट एनी वन एंड ऑलवेज हेल्प नीडी। जब उनको मौका मिला और उन्होंने अपने से तकलीफ़ वालों की उनकी मदद की। ये हाई लेवल ऑफ मॉडेस्टी, हया उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी और उस हया की वजह से कई वाक़यात मशहूर हैं, मैं तफसील में नहीं जा रहा उसकी, लेकिन आपके अंदर हया बहुत थी। एक दफ़ा आपके काबे की बिल्डिंग के ज़माने में और ज़रा से आपकी वो जो नीचे का कपड़ा है वो नीचे हो गया था और आपको इतनी शर्म आई थी कि आप बेहोश हो गए थे। तो बहुत शर्मीले थे और बहुत हया वाले थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही वॉज अ फेथफुल हस्बैंड एंड अ गुड फादर, ये मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इन अ डिसऑनेस्ट सोसाइटी ही वॉज नोन ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्दी। सादिक और अमीन के नाम से वो सोसाइटी में जाने जाते थे। ये पॉइंट सब अगर लिख देंगे, इनमें अगर इसमें से आप 4 पॉइंट भी लिख देंगे तो इंशाल्लाह 4 के 4 नंबर पूरे आ जाएंगे। ही वॉज नोन एज एन इंटेलिजेंट एंड पीस लविंग पर्सन एज वी सी हिम इन द इवेंट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ ब्लैक स्टोन में। आप देखते हो कि वो कितना पीस लविंग थे और वो नहीं चाहते थे कि कोई लड़ाई झगड़े खून खराबे हों। ये आप उसमें देखते हो। हल्फुल फजूल में भी आप यही बात देखते हो कि उनकी वो थी। वन रिमार्केबल थिंग अबाउट हिज कैरेक्टर वॉज नेवर टू इंडल्ज इन शिर्क। कभी उन्होंने शिर्क नहीं किया। बुतों की पूजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं की। और ही कीप्स हिज प्रॉमिसेस एंड रिस्पेक्ट हिज, ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। ये बुनियादी पॉइंट्स हैं, अगर आप इनमें से कुछ को भी एलेबरेट कर दोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके नंबर 4 में से 4 पूरे आ जाएंगे। मैंने अर्ज़ किया आपसे, मैं यहाँ पे आपसे नहीं कहता कि मेरी वीडियो का सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, फला कीजिए, ये सब कुछ मैं नहीं करता। इतना मुझे मालूम है और इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि इंशाअल्लाह ताला अगर ये वीडियोस पे आप कंसंट्रेट कर लें तो आपको इंशाअल्लाह एक अच्छा टीचर मिल जाएगा। मैंने आपका वक्त लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको सबको खुश रखे, आपकी फैमिलीज़ को सबको बरकत दिए, खुश रखे। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।